بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مرد یا منحوس، جب سے اس گھر میں قدم رکھا ہے نحوست لائی ہے۔ پہلے میرا بھائی چھین لیا، اب اس کی نشانی کو پیٹ میں پال کر ہم پر احسان جتا رہی ہے۔ جھاڑو کا دستہ بے رحمی سے میری کمر پر پڑا تو میں کراہ کر رہ گئی۔ 9 ماہ کا حمل، سوجے ہوئے پاؤں اور کمزوری سے چور جسم کے ساتھ فرش پر گر پڑی۔ میری نند سعدیہ کے سر پر خون سوار تھا۔ بس کر سعدیہ، مر جائے گی یہ۔ بھابھی کی آواز آئی، مگر اس میں ہمدردی سے زیادہ تماشے کا لطف تھا۔ مرتی ہے تو مر جائے، اسی قابل ہے۔ اس کی وجہ سے میرا بھائی چلا گیا، میرا ہنستا بستا گھر اجڑ گیا۔ اس نے ایک بار پھر جھاڑو اٹھایا اور میری کامتے ہوئی ٹانگوں پر مارا۔ درد کی ایک شدید لہر میرے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں نے بے بسی سے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ لیے، جیسے اپنے بچے کو اس ظلم سے بچانے کی آخری کوشش کر رہی ہوں۔ بس، بہت ہو گیا۔ اچانک دروازے سے ایک گرجدار جانی پہچانی آواز گونجی، ایک ایسی آواز جسے سنے ہوئے مہینے بیت گئے تھے، ایک ایسی آواز جسے میں مردہ سمجھ چکی تھی۔ کمرے میں موجود سبھی لوگ پتھر کے بت بن گئے۔ سعدیہ کا اٹھا ہوا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ میں نے آنکھوں سے بہتے آنسوں کے بیچ دھندلائی نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ وہیں کھڑا تھا، میرا احمد، وہی قد، وہی چہرہ، وہی آنکھیں جن میں میرے لیے محبت کے سمندر ٹھاٹھے مارتے تھے، لیکن آج ان آنکھوں میں محبت کی جگہ قیامت کا قہر برپا تھا۔ اس کے چہرے کی رگیں غصے سے تنی ہوئی تھیں اور وہ اپنی خونخوار نظروں سے سعدیہ کو گھور رہا تھا۔ میری نند کے ہاتھ سے جھاڑو چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ اس کے چہرے کا رنگ یوں اڑا جیسے اس نے موت دیکھ لی ہو۔ بھائی، آپ؟ اس کے گلے سے گھٹی گھٹی آواز نکلی۔ میں جو کچھ دیر پہلے درد سے بحال تھی، اس معجزے کو دیکھ کر اپنی ساری تکلیف بھول گئی۔ میرے لبوں پر خود بخود ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ یہ معجزہ کیسے رونما ہوا؟ اس لمحے تک پہنچنے کے لیے میں نے کن کن کانٹوں بھرے راستوں کا سفر کیا تھا؟ یہ کہانی شروع سے شروع ہوتی ہے۔ میرا نام فاطمہ ہے۔ میں 2 بھائیوں کی اکلوتی اور لاڈلی بہن تھی۔ میرے بھائیوں نے مجھے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو زیادہ پڑھانے کا رواج نہیں تھا، لیکن جب میں نے یونیورسٹی جانے کی ضد کی تو بھائی جان اور چھوٹے بھائی دونوں میرے سامنے ہار گئے۔ انہوں نے نہ صرف مجھے شہر کی سب سے اچھی یونیورسٹی میں داخلہ دلوایا، بلکہ میری ہر ضرورت کا خیال بھی رکھا۔ میں پڑھائی میں ہمیشہ سے اچھی تھی، اسکول اور کالج میں ہمیشہ ٹاپ کیا تھا، اور یونیورسٹی میں بھی ذہین ترین طالب علموں میں ہوتا تھا۔ یونیورسٹی کی دنیا میرے لیے بالکل نئی تھی۔ یہاں میں نے پہلی بار اپنی ذات پر اعتماد کرنا سیکھا۔ یہی میری ملاقات احمد سے ہوئی۔ احمد میری ہی کلاس میں تھا، لیکن وہ باقی تمام لڑکوں سے بالکل مختلف تھا۔ جہاں دوسرے لڑکے لڑکیوں سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتے تھے، وہیں احمد ہمیشہ نظریں جھکا کر چلتا تھا۔ وہ امیر ترین خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے والد شہر کے نامور بزنس مین تھے، لیکن احمد میں غرور نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کی یہی سادگی اور شرافت مجھے اچھی لگنے لگی تھی۔ ایک دن اس نے مجھے لائبریری کے باہر روکا۔ فاطمہ، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ جی کہیے۔ میں نے نظریں جھکائے رکھا۔ میں آپ کو پسند کرتا ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے الفاظ میرے کانوں میں سیسے کی طرح پگھل کر اتر گئے۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں بھی اسے پسند کرنے لگی تھی، لیکن میں اپنے خاندان کے اصول جانتی تھی۔ ہمارے ہاں پسند کی شادی کو گناہ سمجھا جاتا تھا۔ میں خاموشی سے وہاں سے چلی آئی۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہماری تعلیم مکمل ہو گئی۔ احمد نے اپنے والد کا کاروبار سنبھال لیا، لیکن اس نے مجھ سے رابطہ نہیں توڑا۔ وہ اکثر مجھے فون کرتا اور شادی کے بارے میں پوچھتا، لیکن میں ہر بار بات ٹال دیتی۔ میں جانتی تھی کہ یہ رشتہ ناممکن ہے۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ احمد اپنے والد کے ساتھ میرے گھر رشتہ لے کر آ گیا۔ بھائی جان اور چھوٹے بھائی جو مجھ پر جان چھڑکتے تھے، غصے سے لال پیلے ہو گئے۔ ہم نے تمہیں یونیورسٹی اس لیے بھیجا تھا کہ تم وہاں یہ گل کھلاؤ۔ بھائی جان کی آواز میں شدید غصہ اور مایوسی تھی۔ تم نے ہماری عزت خاک میں ملا دی فاطمہ۔ بھائی جان، میرا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ خاموش رہو، اب ہماری سنو۔ ہم اس لڑکے سے تمہاری شادی نہیں کریں گے۔ میں نے سر جھکا لیا اور کہہ دیا، جو آپ کا حکم ہوگا، میں آپ کی مرضی کے خلاف کبھی نہیں جاؤں گی۔
لیکن احمد ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس کے والد رحمت انکل بار بار میرے بھائیوں سے ملنے آتے رہے۔ احمد خود بھی کئی بار ہمارے گھر کے چکر لگا چکا تھا۔ اس کے اس طرح بار بار آنے سے بھائیوں کے انا کو مزید ٹھیس پہنچی۔ آخر ایک دن بھائی جان نے تنگ آ کر رحمت انکل سے کہا، ٹھیک ہے، ہمیں یہ رشتہ منظور ہے، 1 ہفتے کے اندر نکاح کر کے چلی جائے۔ ہمارے خاندان کی عزت اسی میں ہے کہ یہ جلد از جلد اپنے گھر کی ہو جائے۔ یہ فیصلہ میرے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھا۔ ایک طرف احمد کی محبت تھی اور دوسری طرف بھائیوں کی ناراضی اور ہمیشہ کے لیے جدائی کا غم۔ احمد بہت خوش تھا۔ اس نے مجھے فون کر کے کہا، فاطمہ تم فکر مت کرو، ایک بار نکاح ہو جائے میں تمہارے بھائیوں کو بھی منا لوں گا۔ لیکن میں جانتی تھی کہ میرے بھائی انا کے کتنے پکے ہیں، وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ نکاح کی سادگی میرے دل پر بوجھ بن گئی۔ قاضی صاحب کے پوچھے گئے سوال پر جب میں نے قبول ہے کہا تو میری آواز میرے ہی کانوں میں اجنبی لگی۔ میرے پاس نہ ہی میری ماں تھی نہ کوئی سہیلی، بس 2 بھائی تھے جو پتھر کے بت بنے یوں کھڑے تھے جیسے کسی جنازے میں شریک ہوں۔ احمد کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، لیکن میری حالت دیکھ کر اس کی مسکراہٹ میں بھی تشویش در آئی۔ رخصتی کا لمحہ میری زندگی کا سب سے اذیت ناک لمحہ تھا۔ میں امید کر رہی تھی کہ شاید جاتے ہوئے میرے بھائی ایک بار میرے سر پر ہاتھ رکھ دیں گے، ایک بار مجھے گلے سے لگا لیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ آج کے بعد اس گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہیں فاطمہ۔ بھائی جان کے الفاظ کسی تیز دھار خنجر کی طرح میرے دل میں اتر گئے۔ اب اسی گھر سے تمہارا جنازہ اٹھے گا جس گھر میں تم جا رہی ہو۔ کبھی اس دہلیز کی طرف پلٹ کر نہ دیکھنا۔ میں ٹوٹ کر بکھر گئی۔ جس آنگن میں پلی بڑھی تھی آج وہیں میں اجنبی ہو گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ احمد نے دھیرے سے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ فاطمہ میری طرف دیکھو۔ اس کی آواز میں اتنی محبت اور اپنائیت تھی کہ میں نے روتے ہوئے اسے دیکھا۔ میں جانتا ہوں یہ بہت مشکل ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں تمہارے بھائیوں سے بھی معافی مانگوں گا، انہیں منا لوں گا۔ دیکھنا وہ تمہیں خود واپس لے کر جائیں گے۔ اس کے الفاظ مرہم کی طرح تھے، لیکن میرے زخم بہت گہرے تھے۔ احمد کا گھر کسی محل سے کم نہیں تھا۔ شان و شوکت اور دولت ہر کونے سے جھلک رہی تھی، لیکن جیسی میں نے گھر میں قدم رکھا مجھے اجنبیت اور سرد مہری کا ایک شدید جھونکا محسوس ہوا۔ سامنے صوفے پر ایک درمیانی عمر کی خاتون بیٹھی تھی جن کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات صاف ظاہر تھے۔ وہ احمد کی والدہ تھی۔ ان کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی بیٹھی تھی جو یقیناً اس کی بہن سعدیہ تھی، اور ایک طرف اس کی بھابھی روبینہ کھڑی تھی۔ کسی کے چہرے پر بھی نئی دلہن کے آنے کی خوشی نہیں تھی۔ السلام علیکم، میں نے دھیرے سے کہا۔ وعلیکم السلام، ساس صاحبہ کی آواز میں روکھا پن تھا۔ آ ہی گئیں تم، جس کے لیے میرے بیٹے نے خاندان میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ امی پلیز، احمد نے فوراً مداخلت کی۔ یہ فاطمہ ہے، میری بیوی اور اس گھر کی عزت۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب انہیں وہی عزت دیں گے جس کی وہ حقدار ہیں۔ احمد کے لہجے میں اتنی مضبوطی تھی کہ تینوں خواتین چپ ہو گئیں۔ بھابھی نے آگے بڑھ کر رسم پوری کی، لیکن ان کے لمس میں بھی ٹھنڈک تھی۔ بعد میں احمد نے مجھے بتایا کہ اس کی ماں اپنی بھانجی کو بہو بنانا چاہتی تھی، جبکہ بھابھی روبینہ اپنی چھوٹی بہن کا رشتہ میرے لیے لانا چاہتی تھی۔ میرے آنے سے ان سب کے منصوبے خاک میں مل گئے تھے۔ شادی کے ابتدائی دن بہت عجیب تھے۔ احمد کے سامنے سب کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک رہتا، لیکن جیسے وہ آفس جاتا مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے میں کسی قید خانے میں ہوں۔ ساس اور نند ہر بات پر مجھے تانے دیتی، بھابھی بھی ان کا ساتھ دیتی۔ دیکھو تو ذرا، مڈل کلاس گھر کی لڑکی کو تو جیسے خزانہ مل گیا ہے۔ سعدیہ اکثر مجھ پر آوازیں کس کر کہتی۔ میں خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ میرے پاس احمد کے سوا کوئی نہیں تھا جسے میں اپنے دل کی بات کہہ سکتی۔ احمد کو جب میری اداسی کا احساس ہوا تو اس نے اس کا بھی حل نکال لیا۔ تم سارا دن گھر میں اکیلی بور ہو جاتی ہو نا؟ ایک رات اس نے میرا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ میں نے صرف سر ہلا دیا۔ آئندہ سے میں جب بھی آفس میں فارغ ہوں گا تمہیں فون کر لیا کروں گا، اور اس نے اپنا وعدہ نبھایا۔ وہ آفس میں ہونے کے باوجود گھنٹوں مجھ سے فون پر باتیں کرتا۔ وہ مجھے اپنی میٹنگز کے بارے میں بتاتا، اپنے دن کی ہر چھوٹی بڑی بات مجھ سے شیئر کرتا۔ اس کی محبت نے میرے سارے غم بھلا دیے۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ اگر احمد میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں۔ میں دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تھی جسے اتنا پیار کرنے والا شوہر ملا تھا۔ میں نے اپنی ساس اور نند کا دل جیتنے کی بھی بہت کوشش کی، ان کی ہر بات مانی، ہر حکم پر سر جھکایا، لیکن ان کے دلوں میں
جمی نفرت کی برف نہ پگھل سکی۔ پھر ہماری زندگی میں وہ خوشی آئی جس نے ہماری محبت کو ایک نیا نام دے دیا۔ ایک صبح میری طبیعت بہت خراب ہوئی تو احمد مجھے زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ چیک اپ کے بعد جب ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ ہم ماں باپ بننے والے ہیں تو احمد کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ فاطمہ، تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ اس نے ہسپتال سے نکلتے ہی میرا ہاتھ چوم کر کہا۔ اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اس نے راستے سے مٹھائی خریدی اور خوشی خوشی گھر پہنچا۔ امی، ابا، سعدیہ، بھابھی سب کہاں ہیں؟ میں آپ سب کے لیے خوشخبری لایا ہوں۔ سب لوگ لاؤنج میں اکٹھے ہو گئے۔ احمد نے مٹھائی کا ڈبہ اپنی ماں کے آگے کیا۔ امی، آپ دادی بننے والی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ سب کے چہروں پر ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ بھابھی، نند اور ساس تینوں کے چہرے اتر گئے۔ اچھا؟ ساس نے بنا کسی تاثر کے کہا اور منہ پھیر لیا۔ صرف میرے سسر تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر احمد کو گلے لگایا اور مجھے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا دی۔ اس دن مجھے شدت سے احساس ہوا کہ اس گھر میں احمد اور اس کے والد کے علاوہ کوئی بھی میری اور میرے آنے والے بچے کی خوشی میں شریک نہیں تھا۔ میرے حمل کو تقریباً 3 مہینے گزر چکے تھے۔ ان مہینوں میں گھر کے ماحول میں ایک عجیب سی تبدیلی رونما ہوئی۔ احمد کی بھابھی روبینہ، جن کا رویہ پہلے سرد مہری کا نمونہ تھا، اب قدرے بہتر ہو گئی تھی۔ ان کی بہن کی شادی کسی اور جگہ طے ہو گئی تھی۔ شاید اس لیے ان کے دل سے میرے لیے بغض کم ہو گیا تھا۔ وہ کبھی کبھار میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی، میری طبیعت کا پوچھ لیتی یا کھانے پینے کا خیال کر لیتی۔ فاطمہ، اپنا خیال رکھا کرو، اس حالت میں زیادہ سوچنا اچھا نہیں ہوتا۔ ایک دن وہ میرے لیے دودھ کا گلاس لائیں تو دھیرے سے بولی۔ میں نے شکریہ ادا کیا، مگر میرے دل میں اب بھی ایک فاصلہ تھا۔ لیکن جہاں بھابھی کے رویے میں نرمی آئی تھی، وہیں میری ساس اور نند سعدیہ کا سلوک دن بدن تلخ ہوتا جا رہا تھا۔ انہیں میرا وجود ہی ایک آنکھ نہ بھاتا۔ جب سے یہ منحوس آئی ہے، گھر میں ہر کوئی بیمار رہنے لگا ہے۔ ساس اکثر اونچی آواز میں کہتی تاکہ میں سن لوں۔ نہ جانے کس کا بچہ پیٹ میں پال رہی ہے، میرے بیٹے کو تو کھا ہی گئی ہے۔ ان کی باتیں تیر کی طرح میرے دل پر لگتی۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں آ کر روتی رہتی۔ احمد کو میرے آنسوں کا علم ہو جاتا تھا۔ وہ میری سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر سب سمجھ جاتا تھا۔ وہ ہر لمحہ میری ڈھال بن کر کھڑا رہتا۔ امی، آپ فاطمہ سے اس طرح بات کیوں کرتی ہیں؟ ایک شام جب ساس نے مجھے سب کے سامنے جھاڑ دیا تو احمد سے برداشت نہ ہوا۔ وہ اس گھر کی بہو ہے اور میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اس حالت میں اسے خوش رہنا چاہیے۔ آپ کی باتیں اسے تکلیف دیتی ہیں۔ اوہو، بیوی کے آتے ہی ماں بری لگنے لگی؟ واہ رے بیٹے، ساس نے طنزیہ جواب دیا۔ ایسی بات نہیں ہے امی، لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ فاطمہ میری ذمہ داری ہے اور میں اس کے ساتھ کوئی ناانصافی برداشت نہیں کروں گا۔ احمد کے 2 ٹوک جواب نے انہیں خاموش کرا دیا۔ میں جانتی تھی کہ احمد میری وجہ سے اپنے گھر والوں سے دور ہوتا جا رہا ہے اور یہ بات مجھے اندر ہی اندر کھائے جاتی تھی، لیکن اس کی محبت اتنی شدید تھی کہ وہ مجھے کسی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پھر ایک شام وہ دفتر سے واپس آئے تو ان کا چہرہ کچھ بجھا ہوا اور سنجیدہ تھا۔ میں نے پریشان ہو کر پوچھا، کیا بات ہے احمد، آپ ٹھیک تو ہیں؟ انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور میرا ہاتھ تھام لیا۔ فاطمہ، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جی کہیے۔ میرا دل انجانے خوف سے دھڑکنے لگا۔ مجھے کچھ دنوں کے لیے ملک سے باہر جانا پڑے گا۔ ایک بہت ضروری بزنس میٹنگ ہے۔ بابا چاہتے ہیں کہ میں ہی جاؤں۔ یہ سننا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نہیں احمد، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ میرا دل نہیں مان رہا، پلیز منع کر دیں۔ میں بچوں کی طرح رونے لگی۔ ارے میری جان، رو کیوں رہی ہو؟ بس چند دنوں کی تو بات ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کام ختم ہوتے ہی پہلی فلائٹ سے واپس آ جاؤں گا۔ اس نے میرے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ اور تم اکیلی کہاں ہو؟ تمہارے پاس ہمارا بچہ ہے، اس کا خیال رکھنا اور اپنا بھی۔ میں نے بھابھی کو سب کچھ سمجھا دیا ہے، وہ تمہارا بہت خیال رکھیں گی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی سر ہلا دیا۔ میں اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جس دن انہیں جانا تھا وہ دن مجھ پر بہت بھاری تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کا سامان پیک کیا۔ ہر چیز رکھتے ہوئے میرا دل ڈوب رہا تھا۔ ایئرپورٹ جانے سے پہلے وہ میرے پاس آئے۔ اپنا اور میرے بچے کا بہت سارا خیال رکھنا۔ اس نے میرے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا اور پہنچتے ہی فون کیجیے گا۔ میری آواز آنسوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بالکل کروں گا، اب رونا بند کرو۔ جب میں واپس لوٹوں تو تمہیں ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے آخری بار مجھے گلے لگایا اور چلا گیا۔
میں دروازے پر کھڑی اسے تب تک دیکھتی رہی جب تک اس کی گاڑی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ اس رات مجھے ایک پل کے لیے بھی نیند نہیں آئی۔ میں بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی اور شدت سے احمد کے فون کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ فلائٹ کو لینڈ کیے ہوئے کافی وقت ہو چکا ہے، شاید امیگریشن میں مصروف ہوں گے۔ میں نے خود کو تسلی دی۔ وقت گزارنے کے لیے میں نے ٹی وی آن کر دیا۔ چینل بدلتے بدلتے میری نظر ایک نیوز چینل پر پڑی جہاں بریکنگ نیوز چل رہی تھی۔ افسوسناک خبر، دبئی جانے والی فلائٹ PK-210 ٹیک آف کے کچھ ہی دیر بعد گر کر تباہ ہو گئی۔ ٹی وی اسکرین پر نظر آنے والے الفاظ میرے ذہن پر ہتھوڑوں کی طرح برسے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے اور ریموٹ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ یہ وہی فلائٹ تھی، یہ احمد کی فلائٹ تھی۔ میرے حلق سے ایک دلخراش چیخ نکلی اور کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر رہ گئی۔ میری چیخ پر سب سے پہلے بھابھی روبینہ میرے کمرے کی طرف بھاگی۔ ان کے پیچھے ساس اور سعدیہ بھی آ گئی۔ کیا ہوا؟ کیوں چیخ رہی ہو؟ بھابھی نے گھبرا کر پوچھا، لیکن ان کی نظر فوراً ٹی وی اسکرین پر پڑی جہاں میرے احمد کی فلائٹ کا نمبر بار بار فلیش ہو رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ ساس کی آواز کانپ رہی تھی۔ سعدیہ نے آگے بڑھ کر ٹی وی کی آواز بلند کی۔ نیوز اینکر لرزتی ہوئی آواز میں بتا رہا تھا کہ جہاز کا ملبہ سمندر سے ملا ہے اور کسی بھی مسافر کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ گھر میں قیامت برپا ہو گئی۔ میری ساس دہاڑے مار مار کر رونے لگی۔ نہیں، میرا احمد، میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ سعدیہ ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ بھابھی نے بے یقینی کے عالم میں اپنے شوہر کو فون کیا جو اس وقت گھر پر نہیں تھے۔ میرے سسر جو میری چیخ سن کر اپنے کمرے سے نکل آئے تھے، ٹی وی پر خبر دیکھ کر ساکت رہ گئے۔ ان کا مضبوط وجود ایک دم سے ڈھہ گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ بڑبڑائے، میں ابھی پتہ کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے احمد کسی وجہ سے جہاز میں نہ بیٹھا ہو۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور ایئر لائن کے دفتر فون ملانے لگے۔ اگلے چند گھنٹے ہماری زندگی کے اذیت ناک ترین گھنٹے تھے۔ ہم سب ایک انجانی امید کے سہارے زندہ تھے۔ سسر صاحب مسلسل فون پر رابطے میں تھے۔ ان کا چہرہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید سفید پڑتا جا رہا تھا۔ گھر میں رشتہ داروں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ ہر طرف ایک افراتفری کا عالم تھا۔ میں ایک کونے میں صوفے پر بے حس و حرکت بیٹھی تھی۔ میرے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ میرا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی بھیانک خواب ہے اور ابھی کوئی مجھے جھنجھوڑ کر جگا دے گا اور کہے گا کہ سب ٹھیک ہے، احمد ٹھیک ہے۔ پھر وہ فون کال آئی جس نے ہماری آخری امید بھی توڑ دی۔ میرے سسر فون پر کسی سے بات کر رہے تھے اور بات کرتے کرتے وہ دھڑام سے صوفے پر گر گئے۔ انہوں نے تصدیق کر دی ہے۔ ان کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ مسافروں کی لسٹ میں احمد کا نام ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں بچا اور لاشیں بھی۔ وہ آگے کچھ نہ کہہ سکے۔ یہ سنتے ہی میری ساس نے اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا۔ ان کا سارا دکھ، سارا صدمہ ایک دم سے نفرت اور غصے میں بدل گیا۔ ان کی پہلی نظر مجھ پر پڑی جو بت بنی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ کھا گئی میرے بیٹے کو، وہ چیختی ہوئی میری طرف لپکی۔ منحوس، جب سے اس گھر میں قدم رکھا ہے بربادی ہی لائی ہے۔ تیرا منحوس سایہ میرے چاند سے بیٹے کو نکل گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھ تک پہنچتی، بھابھی کے شوہر نے انہیں روک لیا۔ امی، ہوش کریں، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ صحیح کہہ رہی ہوں میں۔ وہ اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسی کی وجہ سے میرا بیٹا مجھ سے دور ہوا تھا۔ اسی نے میرے بیٹے پر جادو کیا تھا۔ آج اسی کے نحوست نے اس کی جان لے لی۔ ہاں امی، آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ سعدیہ بھی روتے ہوئی بولی، یہ نہ آتی ہماری زندگی میں تو بھائی آج ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان کے الفاظ زہریلے ناک بن کر مجھے ڈس رہے تھے۔ اس وقت جب میں خود اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی، جب میرے وجود کا ہر حصہ ٹوٹ کر بکھر چکا تھا، تب یہ لوگ میرے زخموں پر نمک چھڑک رہے تھے۔ میری سانسیں جس کے ساتھ چلتی تھیں وہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور چلا گیا تھا اور یہ لوگ مجھے اس کے قاتل ٹھہرا رہے تھے۔ میں نے بے بسی سے اپنے سسر کی طرف دیکھا جو شاید اس گھر میں میرے واحد ہمدرد تھے، لیکن وہ خود اپنے بیٹے کے غم میں ڈوبے ہوئے تھے۔ انہوں نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا تھا۔ ان کی خاموشی نے میری ساس اور نند کو مزید شیر کر دیا۔ اب آنے جانے والے لوگ بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے۔ میری ساس ہر کسی کے سامنے رو رو کر کہتی، کیا کروں، ایسی بہو لائی تھی جو میرے بیٹے کو ہی کھا گئی۔ میرے لیے ہر لمحہ ایک عذاب بن گیا تھا۔ احمد کی موت نے مجھے زندہ درگور کر دیا تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے میری زندگی کا آخری دن آ گیا ہے، جیسے اب سانس نہیں آئے گا، بس ایک میرے پیٹ میں پلنے والی جان تھی، احمد کی آخری نشانی، جس نے مجھے جینے پر مجبور کر رکھا تھا۔
احمد کی وفات کو 2 مہینے گزر گئے۔ ان 2 مہینوں میں میرے لیے وقت جیسا رک گیا تھا، لیکن میرے سسرال والوں کے لیے شاید اب سب کچھ معمول پر آ رہا تھا۔ میرے سسر جو پہلے کچھ دن اپنے کمرے میں بند رہے تھے، اب دوبارہ اپنے کاروبار پر دھیان دینے لگے، مگر وہ اب بھی خاموش اور بجھے بجھے سے رہتے۔ احمد کی موت کا صدمہ ان پر سب سے گہرا پڑا تھا۔ اس عرصے میں سب سے بڑی تبدیلی بھابھی روبینہ کے رویے میں آئی۔ احمد کے جانے کے بعد جو تھوڑی بہت ہمدردی انہوں نے دکھائی تھی، وہ مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ وہ واپس اپنی ساس و نند کی حمایت میں شامل ہو گئی تھیں۔ اب تینوں عورتیں مل کر مجھے اذیت دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھیں۔ میں 5 ماہ کی حاملہ تھی، طبیعت اکثر خراب رہتی، لیکن انہیں مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا تھا۔ ایک صبح میں سو کر اٹھی تو گھر میں ایک عجیب سا شور تھا۔ میں کمرے سے باہر نکلی تو دیکھا کہ ساس صاحبہ تمام نوکروں کو لاؤنج میں اکٹھا کیے کھڑی تھی۔ آج سے تم میں سے کسی کی بھی اس گھر میں ضرورت نہیں ہے، اپنا حساب لو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، وہ سخت لہجے میں حکم دے رہی تھی۔ ایک پرانی ملازمہ نے ہمت کر کے پوچھا، لیکن بیگم صاحبہ اچانک کیا ہوا؟ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی کیا؟ ساس نے ایک حقارت بھری نظر مجھ پر ڈالی جو سیڑھیوں پر کھڑی تھی۔ غلطی تم سے نہیں ہوئی، غلطی میرے بیٹے نے کی تھی، اس منحوس کو گھر لا کر۔ جب ہمارے پاس ایک مفت کی نوکرانی موجود ہے تو ہم تم لوگوں کی تنخواہ کیوں دیں؟ ان کا اشارہ صاف میری طرف تھا۔ تمام ملازموں نے طرز بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور خاموشی سے وہاں سے چلے گئے۔ اس دن سے میری زندگی کا ایک نیا اور تکلیف دہ باب شروع ہوا۔ میں احمد کی عدت میں تھی، اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی، اور مجھ سے اس گھر میں نوکرانیوں کی طرح کام کروایا جانے لگا۔ صبح سب سے پہلے اٹھ کر سب کے لیے ناشتہ بنانا، پھر پورے محل جیسے گھر کی صفائی کرنا، کپڑے دھونا، استری کرنا، اور پھر دوپہر اور رات کا کھانا تیار کرنا۔ سارا دن کام کر کے میرا جسم ٹوٹ جاتا، سوجے ہوئے پاؤں مزید سوج جاتے، لیکن مجھے ایک لمحے کے لیے بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ میں یہ سب صرف اس لیے برداشت کر رہی تھی کیونکہ یہ میرے احمد کا گھر تھا۔ یہاں کی ہر چیز سے اس کی خوشبو آتی تھی۔ میں اس کی یادوں کو چھوڑ کر کہاں جاتی؟ میرے شوہر کی وفات کو ابھی 2 مہینے ہی گزرے تھے۔ ایک دوپہر میں نے شدید گرمی میں سب کے لیے کھانا بنایا اور دسترخوان پر لگایا۔ سب لوگ کرسیوں پر بیٹھ گئے اور میں بھی تھکن سے چورے کرسی پر بیٹھنے لگی تھی کہ سعدیہ نے زور سے میرے نیچے سے کرسی کھینچ لی۔ میں بمشکل گرتے گرتے بچی۔ یہاں بیٹھنے کی تیری اوقات نہیں، وہ غصے سے چیخی۔ تیری جگہ وہ ہے، کونے میں جا، جا وہاں بیٹھ کر کھا جہاں نوکر بیٹھتے ہیں۔ تم بھی تو اس گھر کی نوکرانی ہی ہو۔ میری آنکھوں میں آنسوں کا سیلاب امڑ آیا۔ بھابھی اور ساس کے چہروں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ میں نے چپ چاپ اپنی پلیٹ اٹھائی اور فرش پر ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے روتے ہوئے چاولوں کا پہلا لقمہ منہ میں ڈالا ہی تھا کہ ایک ہڈی ٹپ سے میری پلیٹ میں آ گری۔ میں نے چونک کر اوپر دیکھا۔ سعدیہ نے ہنستے ہوئے ایک اور بوٹی سے گوشت نوچ کر ہڈی میری طرف پھینکی۔ یہ لے، تمہاری اوقات ایسی ہی ہے، بالکل کتوں جیسی، تو ہڈیاں ہی کھائے گی۔ یہ سننا تھا کہ گھر میں موجود تینوں عورتیں، ساس، نند اور بھابھی، زوردار کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ ان کا ہنسنا میرے لیے موت کے اعلان سے کم نہیں تھا۔ ان کی ہنسی کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں تڑپ کر رہ گئی۔ اس لمحے مجھے ان سب سے شدید نفرت محسوس ہوئی، لیکن اس کہکے کے دوران میں نے ایک عجیب چیز نوٹ کی۔ بھابھی روبینہ نے ہنستے ہوئے اپنی ساس کی طرف ایک معنی خیز نظروں سے دیکھا، جیسے وہ کہہ رہی ہوں ہمارا منصوبہ کامیاب ہو رہا ہے۔ وہ نظر صرف ایک لمحے کے لیے تھی، لیکن وہ میرے دل میں ایک شک کا بیج بو گئی۔ کیا یہ سب صرف نفرت کی وجہ سے ہو رہا تھا یا اس ظلم کے پیچھے کوئی گہرا منصوبہ چھپا تھا؟ میری آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہ رہے تھے۔ میں نے پلیٹ میں پڑی ہڈی کو دیکھا، پھر ان کے کہکوں کو سنا اور پھر بے اختیار اپنا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ لیا۔ میں کمزور ہو سکتی تھی، لیکن میرے اندر پلنے والی جان کمزور نہیں تھی۔ یہ میرے احمد کی نشانی تھی اور اسے بچانے کے لیے مجھے ہر ظلم سہنا تھا، ہر طوفان سے لڑنا تھا۔ میں اس رات اپنے کمرے میں فرش پر بیٹھی بہت روئی۔ میرے کانوں میں میری ساس، نند اور بھابھی کے کہکوں کی باز گشت تھی۔ میری پلیٹ میں پڑی وہ ہڈی میری بے بسی اور ذلت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ مجھے لگا جیسے میرا دم گھٹ جائے گا، جیسے اس گھر کی دیواریں مجھ پر گر رہی ہیں۔ میں نے اپنے بھائیوں کو یاد کیا، ان کے دیے ہوئے دھتکار کو یاد کیا، اور پھر احمد کے آخری الفاظ کو، جب میں واپس لوٹوں تو تمہیں ہنستا مسکراتا دیکھوں۔ یہ سوچ کر میرے آنسوں میں مزید شدت آ گئی۔ اس لمحے جب دنیا کا ہر دروازہ مجھ پر بند ہو چکا تھا، مجھے ایک ہی دروازہ کھلا نظر آیا، میرے رب کا دروازہ۔ میں اٹھی، کانپتے ہاتھوں سے وضو کیا اور جائے نماز بچھا کر تہجد کی نیت باندھ لی۔
سجدے میں سر رکھتے ہی میرے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ یا اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی سب کچھ دیکھنے اور سننے والا ہے۔ میں سسک رہی تھی، مجھ میں اب اور برداشت کی ہمت نہیں رہی۔ یہ ظلم میری جان لے رہا ہے۔ یا اللہ، اگر میری زندگی میں کوئی خیر نہیں بچی تو مجھے موت دیتے، لیکن میرے اس بے گناہ بچے کو بچا لے۔ یہ میرے احمد کی نشانی ہے، اسے ان ظالموں کے رحم و کرم پر مت چھوڑ۔ تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی میرا وسیلہ ہے، میرے لیے کوئی بہتر سبب بنا دے۔ اس رات میں نے اپنے دل کا سارا بوجھ اپنے رب کے سامنے اتار دیا، اور مجھے پہلی بار مہینوں بعد ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ میری دعا ضرور سنے گا۔ اس کے بعد یہ میرا معمول بن گیا۔ دن بھر میں جانوروں کی طرح کام کرتی، ان کے تانے اور ظلم سہتی، لیکن رات کا آخری پہر میں اپنے اور اپنے اللہ کے لیے رکھتی۔ تہجد کی نماز اور اس کے بعد دعا مانگنا میری روح کی غذا بن گیا۔ اسی عبادت نے مجھے زندہ رکھا ہوا تھا۔ اسی طرح 3 مہینے اور گزر گئے۔ میرے حمل کا آخری 9واں مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ اب میرے لیے جھک کر کام کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا، لیکن مجھ پر رحم کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس دوران میں نے بھابھی روبینہ اور ان کے شوہر احمد کے بڑے بھائی کے رویے میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس کی۔ وہ مجھ پر ظلم کرنے سے زیادہ کچھ اور چیزوں میں دلچسپی لے رہے تھے۔ ایک رات پانی پینے کے لیے جب میں کچن کی طرف جا رہی تھی تو میں نے اپنے جیٹھ کو فون پر دھیمے لہجے میں بات کرتے سنا۔ فکر مت کرو، والد صاحب سے کاغذات پر دستخط کروا لیے ہیں۔ احمد کے حصے کی آدھی پراپرٹی اب ہمارے نام ہے۔ بس یہ لڑکی کسی طرح یہاں سے دفع ہو جائے تو باقی کا کام بھی ہو جائے گا۔ ان کے الفاظ سن کر میرے قدم وہیں جم گئے۔ تو یہ تھا وہ منصوبہ۔ بھابھی کا ساس کی طرف دیکھ کر میں نے خیز انداز میں مسکرانا، ان کا مجھے ہر حال میں گھر سے نکالنے پر تلے ہونا۔ یہ سب صرف نفرت نہیں تھی، یہ لالچ تھا۔ یہ میرے شوہر کی جائیداد ہڑپ کرنا چاہتے تھے، اور میں اور میرا ہونے والا بچہ ان کے راستے کا سب سے بڑا کانٹا تھے۔ اس انکشاف نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ یہ لوگ کتنے سنگ دل اور خود غرض تھے۔ اپنے بھائی کی بیوہ اور اس کے یتیم بچے کے ساتھ ایسا سلوک۔ اب مجھے اپنے سسر کی خاموشی کا مطلب بھی سمجھ آ رہا تھا۔ وہ شاید اپنے بڑے بیٹے کے دباؤ میں تھے۔ میں نے کئی بار انہیں کچھ کاغذات پر دستخط کرتے دیکھا تھا جب ان کا بڑا بیٹا ان کے پاس بیٹھتا۔ وہ مجھ سے نظریں چراتے تھے کیونکہ وہ مجرم تھے۔ وہ جانتے تھے کہ میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے، لیکن وہ اپنے دوسرے بیٹے کی لالچ کے سامنے بے بس تھے۔ اس حقیقت نے میرے اندر نفرت کے ساتھ ساتھ ایک خوف بھی پیدا کر دیا۔ یہ لوگ جائیداد کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ اگر میرا بچہ اس دنیا میں آ گیا جو احمد کا قانونی وارث ہوگا تو کیا یہ لوگ اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے؟ یہ سوچ ہی میری روح فنا کرنے کے لیے کافی تھی۔ اب میرا ہر دن ایک نئے خوف کے ساتھ گزرتا۔ میں ہر لقمہ ڈر ڈر کر کھاتی، ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتی۔ مجھے ان کی شکلوں سے وحشت ہونے لگی تھی۔ اب تو بس گنتی کے دن رہ گئے ہیں۔ ایک دن سعدیہ نے میرے قریب سے گزرتے ہوئے زہریلی آواز میں کہا۔ اس کی نظریں میرے بڑے ہوئے پیٹ پر تھیں۔ ایک بار یہ بوجھ اتر جائے، پھر دیکھتے ہیں تم اور تمہاری یہ نشانی اس گھر میں ایک دن بھی کیسے ٹکتے ہو۔ اس کی دھمکی کھلی اور واضح تھی۔ وہ میرے بچے کے پیدا ہونے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال سکیں اور احمد کی ہر چیز پر قابض ہو سکیں۔ میری دعاؤں میں اب اور شدت آ گئی تھی۔ یا اللہ، اب وقت بہت کم ہے۔ میرے بچے کے اس دنیا میں آنے سے پہلے کوئی معجزہ کر دے، کوئی وسیلہ بنا دے۔ میرے حمل کا آخری مہینہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ ہر دن ایک صدی کی طرح گزرتا۔ اب مجھے ان لوگوں سے نفرت سے زیادہ خوف آنے لگا تھا۔ ان کی لالچ بھری نگاہیں ہر وقت میرا پیچھا کرتی۔ راتوں کو میں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے اندر سے کرسی لگا لیتی۔ مجھے ڈر تھا کہ یہ لوگ میرے بچے کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ ان کی بے صبری اب واضح نظر آ رہی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ میں جلد از جلد اس گھر سے نکل جاؤں، لیکن میری عدت اور حمل ان کے راستے میں رکاوٹ تھے۔ ایک دن میرے جیٹھ احمد کے بڑے بھائی میرے پاس کچھ کاغذات لے کر آئے۔ فاطمہ، یہ احمد کے کچھ بینک اکاؤنٹس کے کاغذات ہیں۔ انہیں بند کروانے کے لیے تمہیں دستخط کی ضرورت ہے۔ یہاں سائن کر دو۔ ان کے لہجے میں ایک مصنوعی نرمی تھی۔ میں نے ان کے ہاتھ میں موجود کاغذات کو دیکھا۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں بغیر پڑھے کسی بھی کاغذ پر دستخط نہیں کروں گی، میں نے ہمت کر کے کہا۔ میرا جواب سنتے ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم ہم پر شک کر رہی ہو؟ میں صرف اپنا حق استعمال کر رہی ہوں۔ اتنے میں ساس صاحبہ بھی وہاں آ گئی۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی یہ بہت شاطر ہے۔ اس کی نظر میرے بیٹے کی دولت پر ہے، سانپ کی طرح پھن پھیلائی بیٹھی ہے۔ میں ایسی کوئی بات نہیں،
میں نے صفائی دینا چاہی۔ خاموش رہو، بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری۔ وہ غصے سے چیخیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہم تمہارے محتاج ہیں؟ دستخط کرو ورنہ کیا؟ میں نے بھی آج ہمت سے کام لیا۔ آپ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں میں سب جانتی ہوں۔ یہ جائیداد میرے شوہر کی ہے اور اس پر پہلا حق میرے بچے کا ہے۔ میں اسے کسی لالچی کے حوالے نہیں کروں گی۔ یہ سننا تھا کہ گھر میں جیسے آگ لگ گئی۔ بھابھی روبینہ اور سعدیہ بھی وہاں آ گئی۔ سعدیہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میرے بھائی پر الزام لگانے کی؟ احسان فراموش عورت، ہم نے تجھے اس گھر میں پناہ دی اور تو ہم پر ہی الزام لگا رہی ہے؟ سعدیہ چلائی۔ معاملہ اس قدر بڑھا کہ بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ ساس نے سعدیہ کو اشارہ کیا۔ اس کا دماغ ٹھکانے لگا۔ سعدیہ، اسے بتاؤ کہ اس گھر میں کس کا حکم چلتا ہے؟ سعدیہ نے قریب پڑا جھاڑو اٹھا لیا اور میری طرف بڑھی۔ آج میں تیرا سارا غرور خاک میں ملا دوں گی۔ خدا کے لیے ایسا مت کرو۔ میں پیچھے ہٹتے ہوئے بولی۔ مجھے مت مارو، میرے بچے کو کچھ ہو جائے گا۔ میں روتے ہوئے التجا کر رہی تھی لیکن ان کے سر پر تو خون سوار تھا۔ سعدیہ نے جھاڑو کا پہلا وار میری کمر پر کیا۔ درد کی ایک شدید ٹیس میرے پورے بدن میں پھیل گئی۔ میں فرش پر گر پڑی اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے پیٹ کو ڈھانپ لیا۔ وہ رکی نہیں، وہ بے دردی سے مجھے مارتی رہی۔ ساس اور بھابھی کھڑی تماشا دیکھ رہی تھیں۔ ان کے چہروں پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ میرا جیٹ بھی خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ چھوڑ دو مجھے، کوئی تو بچاؤ۔ میری چیخیں اس بڑے سے گھر میں دم توڑ رہی تھیں۔ مجھے لگا آج میں اور میرا بچہ ہم دونوں ہی نہیں بچیں گے۔ وہ مجھے اسی طرح پیٹ رہی تھی جب اچانک حویلی کا مرکزی دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا۔ یوں لگا جیسے کسی نے اسے لات مار کر توڑا ہو۔ بس بہت ہو گیا، ایک گرجدار قہر آلود آواز پورے گھر میں گونجی۔ ایک ایسی آواز جسے میں مر کر بھی نہیں بھول سکتی تھی۔ کمرے میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ سعدیہ کا اٹھا ہوا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ سب نے دہشت زدہ نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا۔ میں نے بھی آنسوں سے دھندلائی آنکھوں سے اس سمت میں دیکھا۔ دروازے کے چوکھٹ پر باہر کی روشنی کے باعث ایک سایہ سا نظر آ رہا تھا، ایک لمبا مضبوط سایہ جو غصے سے کانپ رہا تھا۔ کون ہے؟ میرے جیٹھ کی آواز خوف سے لڑکھڑائی۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ اندر داخل ہوا۔ جیسے اس کا چہرہ روشنی میں آیا، وہاں کھڑے ہر شخص کی چیخ نکل گئی۔ سعدیہ کے ہاتھ سے جھاڑو گر گیا۔ ساس نے یوں منہ پر ہاتھ رکھا جیسے انہوں نے بھوت دیکھ لیا ہو۔ میں جو فرش پر بے دم پڑی تھی اپنی آنکھوں پر یقین نہ کر سکی۔ کیا یہ میرا وہم تھا یا کوئی معجزہ؟ میرے لبوں سے بے اختیار کامتی ہوئی سرگوشی نکلی۔ احمد کا وجود، اس کی آواز، سب کچھ اتنا حقیقی تھا کہ ایک لمحے کے لیے میں وہاں موجود ہر شخص سانس لینا بھول گیا۔ احمد نے ان کے جواب کا انتظار نہیں کیا۔ اس کی آنکھوں میں دہکتے انگارے تھے۔ وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا وہ سیدھا سعدیہ کے پاس پہنچا اور ایک جھٹکے سے اسے مجھ سے دور دھکیل دیا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ دھاڑا۔ اس کی آواز میں وہ قہر تھا کہ سعدیہ خوف سے کانپتی ہوئی زمین پر گر پڑی۔ بھائی، آپ زندہ؟ اس کے گلے سے مرتی ہوئی آواز نکلی۔ ہاں، زندہ ہوں، تمہاری نحوست بھری دعاؤں کے باوجود زندہ ہوں، تاکہ تم جیسے شیطانوں کو ان کے کیے کی سزا دے سکو۔ اتنے میں ساس صاحبہ ہوش میں آئی۔ میرا بیٹا، میرا احمد۔ وہ روتی ہوئی اس کی طرف لپکی تاکہ اسے گلے لگا سکے۔ تو زندہ ہے، اللہ کا شکر ہے۔ احمد نے اپنا ہاتھ اٹھا کر انہیں وہیں روک دیا۔ دور رہو مجھ سے۔ اس کی آواز میں نفرت تھی۔ ماں کہلانے کا حق کھو چکی ہیں آپ۔ تم سب میرے مجرم ہو۔ یہ کہہ کر وہ سب کو نظر انداز کرتا ہوا میرے پاس آیا اور فرش پر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی محبت تھی جس کے لیے میں مہینوں سے تڑپ رہی تھی۔ اس نے انتہائی نرمی سے مجھے سہارا دے کر اٹھایا۔ فاطمہ، میری جان۔ اس نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہیں ان درندوں کے بیچ اکیلا چھوڑ گیا۔ ان لوگوں نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اس کی آواز بھیگ گئی۔ احمد، آپ سچ میں واپس آ گئے؟ میں نے روتے اس کے چہرے کو چھوا۔ ہاں فاطمہ، میں آ گیا ہوں، اب تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے سکے گا۔ اس نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا۔ لیکن کیسے؟ جہاز تو؟ بھابھی روبینہ نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ احمد نے مجھے اپنے بازو کے حلقے میں رکھتے ہوئے ان سب کی طرف دیکھا۔ ہاں، جہاز تباہ ہوا تھا اور میں بھی مر ہی چکا تھا۔ اس کے الفاظ نے سب کو چونکا دیا۔
جہاز تباہ ہونے سے چند لمحے پہلے میں نے اپنی سیٹ تبدیل کی تھی۔ میں ایمرجنسی ایگزٹ کے بالکل قریب آ گیا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب جہاز سمندر میں گرا تو میں جہاز کے ملبے سے دور جا گرا۔ ریسکیو ٹیم کو میں زندہ ملا، لیکن میری حالت بہت خراب تھی۔ میں کومے میں چلا گیا تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ ہسپتال میں افراتفری کے عالم میں تھا۔ میرے کپڑوں اور جیب سے جو شناختی کارڈ ملا وہ جل کر مسخ ہو چکا تھا۔ وہ کسی اور مسافر کا تھا جس سے میں نے سیٹ بدلی تھی۔ اسی غلط فہمی کی بنیاد پر انہوں نے میرا نام مرنے والوں کی فہرست میں ڈال دیا۔ کئی ہفتوں بعد جب میں کومے سے باہر آیا تو میری یادداشت آ چکی تھی۔ مجھے اپنا نام تک یاد نہیں تھا۔ یہ سن کر سب کے چہروں پر شدید حیرانی تھی۔ میں مہینوں اس کے ہسپتال میں گمنامی کی حالت میں رہا۔ ڈاکٹر میرا علاج کرتے رہے، لیکن میری یادداشت واپس نہیں آ رہی تھی۔ پھر کچھ دن پہلے ایک نرس میری جیب سے ملے ہوئے بٹوے کو صاف کر رہی تھی۔ اس میں ایک چھوٹی سی تصویر تھی، تمہاری تصویر فاطمہ۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس تصویر کو دیکھتے ہی میرے دماغ میں جیسے دھماکہ ہوا۔ مجھے سب کچھ یاد آ گیا، تم، ہمارا نکاح، ہمارا بچہ، سب کچھ۔ مجھے جیسے ہوش آیا میرے ذہن میں پہلا خیال یہی تھا کہ میرے بعد میرے گھر والے تمہارے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہوں گے۔ میں اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر جیسے تیسے کر کے پہلی فلائٹ سے یہاں پہنچا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں مزید اس سے لپٹ گئی۔ اللہ نے میری دعائیں سن لی احمد۔ میں نے اپنے اللہ سے بہت دعا مانگی تھی کہ وہ میرے بچے کے لیے کوئی سبب بنا دے۔ اللہ نے میرے بچے کو اس کا باپ لوٹا دیا۔ احمد نے مجھے خود سے الگ کیا اور پھر پلٹ کر اپنے بھائی کی طرف دیکھا جو خاموشی سے دیوار کے ساتھ لگا کھڑا تھا۔ اور بھائی صاحب، آپ تو میری موت کی خبر سے بہت خوش ہوئے ہوں گے، کیوں؟ اس کے بھائی نے چونک کر اسے دیکھا۔ والد صاحب سے میری جائیداد کی کاغذات پر دستخط کروا لیے نا آپ نے؟ سوچا ہوگا احمد تو گیا، اب اس کی ہر چیز ہماری ہے۔ یہ سننا تھا کہ اس کے بھائی کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ ساس، نند اور بھابھی نے ایک دوسرے کو دہشت زدہ نظروں سے دیکھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ ہکلایا۔ وہی کہہ رہا ہوں جو سچ ہے، احمد گرجدار آواز میں بولا۔ لیکن تم سب کی چالاکیاں اب ختم، تم سب کا حساب اب میں کروں گا۔ احمد کا الزام اتنا براہ راست اور ثبوت کے ساتھ تھا کہ اس کے بھائی کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ اس کا چہرہ شرم اور خوف سے سفید پڑ گیا۔ یہی حال باقی سب کا تھا، جن لوگوں نے کچھ دیر پہلے مجھے ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اب مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے۔ سب سے پہلے خاموشی ساس صاحبہ نے توڑی۔ وہ روتی ہوئی آگے بڑھی اور احمد کے قدموں میں گر گئی۔ میرے بیٹے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں تیرے غم میں اندھی ہو گئی تھی۔ شیطان نے مجھے ورغلا دیا تھا۔ مجھے معاف کر دے احمد۔ اپنی اس بوڑھی ماں پر رحم کھا۔ ان کو دیکھ کر سعدیہ بھی آگے بڑھی اور احمد کے ہاتھ پکڑ لیے۔ بھائی، ہم سے گناہ ہو گیا ہے، ہم آپ کے مجرم ہیں، ہمیں جو سزا دیں گے قبول ہے، بس ہمیں معاف کر دیں۔ لیکن احمد کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اس کا دل ان زخموں کو دیکھ رہا تھا جو ان لوگوں نے میری روح پر لگائے تھے۔ معافی؟ اس کی آواز میں تلخی تھی۔ کس چیز کی معافی مانگ رہی ہیں آپ؟ اس ظلم کی جو آپ نے ایک بے سہارا حاملہ عورت پر کیا، یا اس دھوکے کی جو آپ لوگوں نے میرے احساسوں پر قبضہ کرنے کے لیے کیا؟ آپ نے فاطمہ کو میری نشانی سمجھنے کے بجائے راستے کا کانٹا سمجھا اور اسے ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس گناہ کی کوئی معافی نہیں ہوتی۔ احمد کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ مجھے لگا وہ آج کوئی انتہائی قدم اٹھا لے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، میں نے آگے بڑھ کر نرمی سے اس کا بازو تھام لیا۔ احمد، بس کر دیں۔ میری آواز بہت دھیمی تھی۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے فکر اور سوال تھے۔ یہ آپ کی ماں ہے، آپ کی بہن ہے۔ غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ میرے دل میں اب ان کے لیے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ آپ بھی انہیں معاف کر دیں۔ میں نے ان سب کی طرف دیکھا جو امید بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے، اور پھر احمد سے کہا، معاف کرنے والا ہمیشہ بڑا ہوتا ہے احمد۔ میرے الفاظ نے احمد کے غصے کی آگ پر پانی کا کام کیا۔ اس نے گہری سانس لی اور میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے عزت اور محبت مزید بڑھ گئی تھی۔ صرف اور صرف تمہارے کہنے پر فاطمہ، میں لوگوں کو معاف کر رہا ہوں۔ پھر اس نے اپنی ماں اور بہن کی طرف دیکھا۔ لیکن میرا ایک فیصلہ ہے جو اٹل ہے۔ میں اور فاطمہ اب اس گھر میں ایک منٹ نہیں رہیں گے۔ یہ گھر اب میرے لیے ایک جہنم بن چکا ہے، جہاں میرے اپنے ہی میری بیوی اور بچے کے دشمن ہیں۔ آج ہم یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے سہارا دے کر کمرے کی طرف لے گیا۔ کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ اسے روک سکے۔
ہم نے اپنا ضروری سامان ایک بیگ میں ڈالا اور آدھے گھنٹے کے اندر اس محل نما قید خانے سے باہر نکل آئے۔ احمد مجھے ایک چھوٹے سے صاف ستھرے فلیٹ میں لے آیا جو اس نے پہلے سے خرید رکھا تھا۔ اس گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے جس سکون اور تحفظ کا احساس ہوا وہ میں نے مہینوں سے محسوس نہیں کیا تھا۔ اس دن کے بعد احمد نے مجھے پلکوں پر بٹھا لیا۔ وہ میرا اتنا خیال رکھتا کہ مجھے اپنی ہر تکلیف بھول گئی۔ وہ خود میرے لیے کھانا بناتا، میرے پاؤں دباتا اور گھنٹوں مجھ سے باتیں کرتا رہتا تاکہ میں ماضی کی تلخ یادوں سے باہر آ سکوں۔ کچھ ہی دنوں بعد اللہ نے ہمیں اپنی سب سے بڑی نعمت سے نوازا۔ میرے ہاں ایک چاند سے بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ احمد کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے پورے ہسپتال میں مٹھائی بانٹی۔ جب اس نے پہلی بار اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ یہ بالکل تمہاری طرح ہے فاطمہ، اس نے میرے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا۔ ہمارے بیٹے کی پیدائش نے ہماری خوشیوں کو مکمل کر دیا تھا، لیکن احمد جانتا تھا کہ میری یہ خوشی ابھی بھی ادھوری ہے۔ میرے بھائی، ایک ہفتے بعد وہ اکیلے میرے بھائیوں کے گھر گیا۔ میں نے اسے بہت روکا، مجھے ڈر تھا کہ وہ اس کی بے عزتی کریں گے، لیکن وہ نہیں مانا۔ اس نے وہاں جا کر میرے بھائیوں کو شروع سے آخر تک کی ساری کہانی سنائی۔ اس نے انہیں بتایا کہ ان کی بہن پر کیا کیا ظلم ہوئے اور اس نے کس طرح صبر سے سب کچھ برداشت کیا۔ اس رات جب میرے دونوں بھائی پھولوں اور مٹھائیوں کے ساتھ میرے گھر آئے تو مجھے یقین نہیں ہوا۔ وہ میرے گلے لگ کر بہت روئے۔ ہمیں معاف کر دیا گڑیا، بھائی جان سسک رہے تھے۔ ہم نے تمہیں غیروں کے حوالے کر کے بہت بڑی غلطی کی، ہم تمہارے مجرم ہیں۔ نہیں بھائی جان، ایسا مت کہیں۔ میں نے ان کے آنسو پونچھے۔ اس دن ہمارے سارے گلے شکوے دور ہو گئے۔ انہوں نے یہ بات تسلیم کر لی کہ پسند کی شادی کرنا کوئی گناہ نہیں، اصل چیز انسان کا اچھا ہونا ہے۔ آج میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ میرے پاس میرا اللہ، میرا شوہر، میرا بیٹا اور میرا خاندان، سب کچھ تھا۔ میری آزمائش بہت کڑی تھی، لیکن میرے صبر اور میرے رب پر یقین نے مجھے سرخرو کیا تھا۔ ہماری نئی زندگی کو تقریباً 1 سال گزر چکا تھا۔ ان 12 مہینوں میں احمد نے مجھے وہ خوشیاں دیں جن کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ہمارا چھوٹا سا گھر محبت اور سکون سے مہکتا تھا۔ ہم نے اپنے بیٹے کا نام صابر رکھا کیونکہ وہ ہمارے صبر کا ہی پھل تھا۔ صابر کی کلکاریاں ہمارے گھر کی رونق تھیں۔ میرے بھائیوں کا بھی اب ہمارے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا اور وہ صابر کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے۔ دوسری طرف احمد کے گھر والے تھے۔ احمد نے ان سے رابطہ مکمل طور پر تو ختم نہیں کیا تھا، لیکن ایک فاصلہ ضرور قائم رکھا۔ وہ مہینے میں 1 یا 2 بار اپنے والد سے ملنے چلا جاتا، لیکن مجھے اور صابر کو کبھی ساتھ لے کر نہیں گیا۔ اس کے دل میں اب بھی ایک ڈر بیٹھا ہوا تھا کہ کہیں پھر سے کچھ غلط نہ ہو جائے۔ اس کے گھر والے کئی بار فون پر مجھ سے اور بچے سے بات کرنے کی کوشش کرتے اور میں ان سے ہمیشہ عزت سے بات کرتی، لیکن احمد انہیں ہمارے قریب آنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ صابر کی پہلی سالگرہ سے کچھ دن پہلے میرے سسر کا فون آیا۔ وہ فون پر رو رہے تھے۔ بیٹا احمد، میں جانتا ہوں ہم تمہارے اور بہو کے بہت بڑے مجرم ہیں۔ ہم اپنی غلطیوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اس گھر میں سب کچھ ہے مگر سکون نہیں۔ میں ایک بار اپنے پوتے کو سینے سے لگانا چاہتا ہوں۔ کیا میری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی؟ اس دن احمد بہت پریشان رہا۔ رات کو اس نے مجھ سے بات کی۔ فاطمہ، ابا جان فون پر رو رہے تھے۔ وہ صابر سے ملنا چاہتے ہیں۔ کیا ہمیں انہیں یہاں بلانا چاہیے؟ میرا دل اب بھی ان پر مکمل بھروسہ کرنے سے ڈرتا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ احمد، رشتے یوں ختم کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہے اور شرمندگی ہی سب سے بڑی سزا ہوتی ہے۔ ہمیں انہیں ایک موقع ضرور دینا چاہیے۔ صابر کی سالگرہ آ رہی ہے، اس خوشی کے موقع پر سب کو اکٹھا کرتے ہیں۔ میرے کہنے پر احمد مان گیا۔ ہم نے صابر کی سالگرہ پر ایک چھوٹی سی تقریب رکھی اور احمد نے خود جا کر اپنے پورے خاندان کو دعوت دی۔ مقررہ دن جب وہ لوگ ہمارے گھر آئے تو ان کے چہروں پر ندامت اور شرمندگی واضح تھی۔ میری ساس نے آگے بڑھ کر صابر کو گود میں اٹھایا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے سونے کے کڑے اتار کر میرے بیٹے کو پہنائے اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی، بیٹی، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ ان کی آنکھوں میں سچی شرمندگی تھی۔ سعدیہ، بھابھی روبینہ اور میرے جیٹھ سب نے باری باری مجھ سے اور احمد سے معافی مانگی۔ ہم نے پرانے گلے شکوے بھلا کر انہیں معاف کر دیا۔ اس دن کے بعد ہمارے تعلقات بہتر ہونے لگے، لیکن احمد اب بھی بہت محتاط تھا۔ وہ مجھے اور صابر کو وہاں زیادہ نہیں جانے دیتا، لیکن اب وہ لوگ اکثر ہم سے ملنے ہمارے گھر آ جاتے اور اپنے پوتے کے ساتھ وقت گزار کر خوش ہوتے۔ ایک رات جب سب مہمان جا چکے تھے اور صابر ہمارے درمیان سو رہا تھا، احمد نے میرا ہاتھ تھام لیا۔
میں آج بھی جب وہ دن یاد کرتا ہوں تو کام جاتا ہوں فاطمہ۔ اس کی آواز میں ایک لرزش تھی۔ جس دن میں گھر واپس آیا تھا اور سعدیہ تمہیں مار رہی تھی، اگر اس دن میں چند لمحے بھی دیر سے پہنچتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ اللہ نے واقعی ہم پر اپنا خاص کرم کیا۔ میں نے مسکرا کر اس کا ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا۔ بے شک میں اب اپنی زندگی سے بہت مطمئن اور خوش ہوں، کیونکہ میرا ناطہ میرے اللہ سے بہت مضبوطی سے جڑ گیا ہے۔ میں نے سیکھ لیا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آئے تو دنیا کے سامنے رونے کی بجائے اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ۔ میں نے ہر مشکل میں صرف اسی سے مدد مانگی اور اسی نے ہمیشہ میری غیبی مدد کی۔ میری زندگی میں پہلا سہارا میرے اللہ کا ہے اور پھر دوسرا سہارا آپ کا ہے۔ مجھے اور کیا چاہیے؟ احمد نے محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور میرے ہاتھ کو چوم لیا۔ باہر رات کی سیاہی گہری ہو رہی تھی، لیکن ہمارے چھوٹے سے گھر میں سکون اور محبت کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دے کر ہر طوفان کو شکست دے دی تھی، اور اب ہماری منزل صرف خوشیاں تھیں۔ اس کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش میں ضرور ڈالتا ہے، لیکن صبر اور شکر کرنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ مشکل وقت میں انسانوں سے امیدیں وابستہ کرنے کی بجائے اگر سچے دل سے اللہ پر بھروسہ کیا جائے تو وہ غیب سے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔